میرے معزز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج کل آپ نے یہ سن رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ توہین رسالت کے الزامات کے تحت آج کل جو نرسز پر عتاب آیا ہوا ہے، یہ کوئی سازش ہے یا کوئی منصوبہ ہے جس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو نرسنگ کے شعبے سے بھی نکال باہر کیا جائے۔ اس سے پہلے طبی تحلیل کا واقعہ، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے، وہ تازہ ترین ہے۔ اب فیصلہ آباد میں مریم لال اور نویش عروج کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، اس کی چند ایک اشکاک پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ معاملہ تھا کیا۔ سننے کی حد تک یا تھوڑی بہت تحقیق کی حد تک یہ مبینہ طور پر جو واقعہ سامنے آیا کہ مریم لال، نویش عروج اور ایک ان کی انچارج جو وہاں پر موجود تھی، اور اس انچارج کی موجودگی میں یہ ہوا کہ مریم لال جو کہ وہاں پر ڈیوٹی پر موجود تھی، شاید کیلنڈر پر کوئی آیات درج تھی، آیات مقدسہ قرآن حکیم کی، تو انہوں نے کیلنڈر، یہ ایک بات کر رہا ہوں، انہوں نے کیلنڈر کا صفحہ بدلنے کی کوشش کی اور بے احتیاطی سے وہ پھٹ گیا، یا ایک وہاں پر اسٹیکر لگا ہوا تھا جسے اپنے طور پر مریم لال نے بوسیدہ خیال کرتے ہوئے اسے اتارنے کی کوشش کی، اور وہ انچارج نے دیکھا تو اس نے ان سے لے لیا اور ٹیبل پہ رکھ کے شور مچا دیا کہ یہ تو توہین رسالت اور توہین مذہب اور توہین جو کچھ بھی توہین قرآن ہو گئی۔ اب وہ یہ کہ مریم لال جو کہ اس قطعی طور پر اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی، نویش عروج نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح سے ہوا تھا، نویش عروج کو بھی ساتھ ہی انہوں نے دھر لیا کہ یہ بھی اس معاملے میں ملوث ہے۔ اب اس سے پہلے کہ اگلی بات کی جائے، ذرا مبینہ طور پر مریم لال کی کہانی بھی سنی جائے۔ مریم لال، یاد رکھا جائے کہ آج سے 20 سال یا اس سے کوئی ایک آدھ سال پیچھے وہ خاتون اسلام قبول کر چکی تھی یا کر چکی ہے، موجودہ دور میں بھی ابھی بھی ہے، اور اس نے ایک مسلم شخص سے شادی کی جس کی ایک 18 سالہ بیٹی ہے اس مریم لال کی، جو مبینہ طور پر شیخو پورہ میں اپنے باپ کے پاس رہتے ہیں، جس سے مریم لال نے طلاق لے لی تھی۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک اور شخص جس نے بعد میں شادی کی، محمد حنیف نامی، 6 ماہ قبل اس سے بھی اسلامی طور پر یہ خلا لے چکی ہے۔ اب یہ مقدمہ یا یہ معاملہ مسیحیت کا نہیں ہے، یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اس پر غور کیا جائے۔ دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی کہ مریم لال کون ہے اور نویش عروج کو بیچ میں کیوں دھر لیا گیا۔ اور یہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے، بلا تحقیق و تفتیش سب سے پہلے شور مچاتے ہیں، ہو گئی توہین ہو گئی۔ لیکن ہمیں اس پر تحقیق کرنی چاہیے تھی، معاملات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اب معاملہ نویش عروج کا ہو یا مریم لال کا ہو، بات یہ نہیں تھی، بات معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی تھی اس کے بعد۔ اور جب شور شرابہ ہوتا ہے تو ہماری عوام ویسے بڑی جوشیلی ہے، خام خواہ ہم ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی اچنبھے یا تذبذب کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو محمد وقاص نامی ایک وارڈ بوائے ہے، اس نے بلا سوچے سمجھے صرف سن لیا اور چھری سے مریم لال پر حملہ آور ہوا
اب مجھے ذرا یہ بتایا جائے کہ اس کے اس عمل کو جذبہ جہاد سے تعبیر کر کے چھوڑ دیا جائے گا یا اس پر ارادہ قتل کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا 307 کے تحت؟ میرے اپنے خیال میں ایک ملک کا شہری ہوتے ہوئے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس پر بھی 307 یعنی ارادہ قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، جس نے بلا سوچے سمجھے اشتعال میں آ کر مشتعل ہو کر اس ختم پر حملہ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے معاملات میں ہمیں صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور دیگر جو میں مشورہ دینے لگا ہوں، نصیحت کرنے لگا ہوں اپنی تمام بہن بھائیوں سے کہ خدا کے لیے اگر آپ کو کہیں بھی کوئی اسلامی پارہ، کوئی اسلامی صفحہ، کوئی اسلامی آیت پڑھی ہوئی مل جائے یا آپ دیکھ لیں یا اخبار پر جس میں یہ بعض اوقات چیزیں لپیٹ کر دے دیتے ہیں، تب ان کو توہین قرآن کا خیال نہیں آتا۔ آپ وہ اگر اس میں لپیٹ کر آپ کے پاس اگر پتہ چلا تو اسے خدا کے لیے نہ تو کسی پر ظاہر کریں نہ بتائیں، بڑے احترام کے ساتھ یا تو اسے جلا دیا جائے یا بڑی خاموشی کے ساتھ جگہ بہ جگہ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کچھ ڈبے لگا رکھی ہیں جہاں پر لکھا جاتا ہے کہ مقدس آیات یا مقدس خوراک اس ڈبے میں ڈال دو، آپ اس میں جا کر بڑے احترام کے ساتھ ان کو ڈال دیں تاکہ توہین کا پہلو سامنے نہ آئے۔ اور سب سے پہلے آخری بات جو کرنے والا ہوں، جب کوئی آپ کو اخبار میں کچھ لپیٹ کر دے تو آپ پہلے وہ اخبار دیکھ لیں، اس کے بعد اس کو کہیں کہ اس پر لپیٹ کر دے۔ آپ یہ ان پر توہین رسالت نہیں لگے گی، اخبار آپ کے پاس آ گیا، توہین رسالت آپ پر لگ جائے گی، توہین قرآن آپ پر لگے گا، توہین مذہب آپ پر لگے گا۔ کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کاغذ کہاں سے آیا تھا۔ برا کرم میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اس بات کا انتہائی خیال کیجئے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس کے لیے ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کاسٹنگ ووٹ دیا تھا، ہمارے عسکری اداروں میں ہماری خدمات کو فراموش کر کے، ہماری حب الوطنی پر شک کر کے توہین رسالت کے الزامات ہم پر عائد کر دیے جاتے ہیں۔ ہوشیار رہیے، یہ ایک بڑی گھنونی سازش ہو رہی ہے، مختلف محکموں میں ایسا کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو مختلف محکموں سے خارج کر دیا جائے۔ اجارہ داری طب پر بھی اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تو ہو گئی ہے بھائی، وہ تو ہو گئی ہے۔ کرسچن نرسز، کرسچن میل نرسز بہت کم ہو گئے ہیں، اب تو کوٹا ہو گیا ہے بھائی، اب تو کوئی کوٹے میں جائے تو جائے، اور کوٹے میں بھی ہیر پھیر کر لیا جاتا ہے پیسے دے دلا کر۔ اس لیے میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، بہت ہوشیار رہیے۔ اور لکھا ہے کہ عقل مند بلا کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، یہ بلا ہمارے پیچھے لگ گئی ہے۔ ہوشیار رہیں، عقل مندی، حکمت، خرد اور فہم کو اپنائیے۔ کسی کے ساتھ مباحث کرنے کی کوشش مت کیجیے، کوئی آپ کی نہیں سنے گا۔ کوئی اخبار، کوئی صفحہ، کوئی چیز دیکھیے، چھوڑ دیجیے، آپ اٹھائیں گے ہو سکتا اچھی نیت سے، لیکن آپ پر الزام لگ جائے گا کہ آپ نے توہین قرآن، توہین مذہب یا توہین رسالت یا توہین اللہ کر دی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، جہاں ہیں جیسی ہے کی بنیاد پر آپ اپنی تعلیم کو اپنے لیے رکھیں، اپنے بچوں کے لیے رکھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو ہوشیار کریں۔ بڑی مہربانی، سلامت رہیں۔